الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں پارے کے 17ویں رکوع سے 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کو دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈر ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کے جواب دہی کے تصور سے بالکل ہی خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ہی ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں اس کا ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہمیشہ حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا بھی شائبہ ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلے میں لاکھوں درجہ زیادہ تھی۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کے خاطر بھی۔ اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا، جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارہ کیے ہیں، اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی معبودوں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے وہ بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، اسی بنا پر ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے۔ ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں، وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی مثل اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔
وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورۃ القصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کر دیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اللہ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے اور اپنے خدا سے کون لڑ کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت مل گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی کہ آج طور سینہ کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان اٹھتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار ان کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کر دیا اور قریش کی آیات اور قرآن کی آیات انہیں سنائی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا، انہیں ملامت کی اور اس پر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ آیات اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 گنا کر دیا جائے گا پچھلے نبی پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی
وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا ہمارا عمل ہمارے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے اپنے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے، اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقربا ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ قارون کا تذکرہ اس سورے میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا۔ کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، وہ قارون سے زیادہ دولت مند تھے، اس سے زیادہ طاقت تھی، خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے طمطراق سے قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی پر فریفتہ تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان اور صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ درجہ برداشت کرنے والوں کو اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔ آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہیں سکا، نہ وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ سورہ کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما برداری اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانے میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلا والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں
کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور یقیناً قیامت کے روز ان سے اس کے جھوٹ گڑھنے کی بات پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر کیسی کیسی سختیاں گزری اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ سمجھ نہ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخر کار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ 16ویں تراویح کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔